السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج کا جو درس قرآن ہے یہ سورۃ الرعد سے ہے، پارہ نمبر 13 ہے، اور سورہ مقدسہ اور متبرکہ کی جو آیات ہیں وہ 8، 9، 10 اور 11 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کی تفہیم، اس کا اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائے، اور پھر ان پر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے انسانیت کو جو رہنمائی عطا فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اور حزب اللہ کی جو سچی جماعتیں ہیں ان کے ذریعے سے انسانیت کو رہنمائی دیتے ہیں، اور پھر ساری کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کی تعریف کر رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی سچی جماعتوں کا انکار کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا جو عذاب آنا تھا وہ کیوں نہیں آیا، کیا وجہ ہے؟ یعنی گویا اللہ کے نبیوں کا اور سچی جماعتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس بات سے ڈرو، اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو بڑا ہی سخت ہوتا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو نشانیاں ہیں اللہ کی طرف سے وہ کیوں نازل نہیں ہو رہی، یعنی اللہ کے جو معجزات ہیں وہ کیوں نہیں آ رہے۔ تو اللہ رب العزت نے بڑا اصولی درجے میں ہمیں یہ فیصلہ سنا دیا، رہنمائی دے دی کہ نبیوں کا کام کیا ہے، اس پر غور کیجئے۔ وہ ہے انما انت منذر۔ اصل میں تو جو رہنما ہوتا ہے، رہبر ہے، اس کا کام تو درست راستے کو بتانا ہوتا ہے، اور درست راستے پہ چلنے کے بعد جو پازیٹیو نتائج ہیں ان کو بتانا ہے۔ اور اگر آپ صراط مستقیم کو اختیار نہیں کرتے تو پھر اس کے جو نقصانات ہیں ان کے پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کا کام تو یہ ہے ہی نہیں کہ وہ معجزات لے کے آئے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے اپنے اپنے دور کے مطابق رہنمائی دیتے ہیں، معجزات کی ضرورت ہو تو وہ بھی آتے ہیں، پھر عذاب آ جاتے ہیں اللہ رب العزت کے،
جب یہ قوم معجزات کا بھی انکار کر دیں، اللہ کی رہنمائی کا بھی انکار کر دیں، حتیٰ کہ اللہ کے سچے جو جماعتیں ہیں ان کو جھٹلانا شروع کر دیں، پھر اللہ کا عذاب بھی آ جاتا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے اللہ نے رہنما مقرر کر دیا ہے۔ آیت مقدسہ نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے پھر انسانیت کو یہ بات سمجھائی کہ انسان اگر غور و فکر کرے تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سارا جو سسٹم ہے من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کیا، اس کائنات کا دلہا اور مرکز انسان کو پیدا کیا، اور پھر انسان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں ہر جگہ پر یہ سمجھا دیا کہ یہ انسان جو بڑا اعلیٰ ہے، عقل دی اللہ نے، شعور دیا، اعلیٰ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن بظاہر تو یہ انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے انسان میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، فخر نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام، ایک ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کو مادہ ہے، نر ہے، یا جو بھی اس کی کیفیت ہے وہ صرف اللہ جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور اللہ رب العزت کے پاس ہر چیز کا باقاعدہ ایک سسٹم موجود ہے جس کے تحت اللہ رب العزت اس کی تکمیل فرماتے ہیں۔ اس لیے جب ایک انسان پیدا ہونے سے پہلے بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، ایک ماں کا محتاج ہے، اور پھر پیدا ہو گیا تو پیدا ہونے کے بعد بھی وہ محتاج ہے۔ آج تک نسل انسانی میں کوئی ایسا فرد ثابت ہوا ہے، پیدا ہوا ہے جو پیدا ہوتے ہی بڑا ہو گیا ہو؟ انبیاء علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو بغیر باپ کے پیدا ہو رہے ہیں، آدم علیہ السلام کے والدین ہیں ہی نہیں۔ یہ سارا تدبیری نظام کیوں اللہ نے مقرر کیا ہے؟ یہ ہمیں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، توحید کے اس فلسفے کو سمجھانے کے لیے جس کی رٹ کو ہم نے ہر جگہ قائم کرنا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کو، ظاہری چیزوں کو، اور وہ الکبیر ہے یعنی سب سے بڑا ہے، اور المتعال برتر ہے۔ اللہ رب العزت سب سے بڑے ہیں، سب سے برتر ہیں، سب سے عظمت والے ہیں۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به، اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے جس کی ہر شخص پہ نظر ہے۔ کوئی بات کو اونچی آواز سے کہے، کوئی بات کو آہستہ آواز سے کہے، کوئی چھپ کر کہے، کوئی گلیوں میں پھر کر کہے، اللہ کے سامنے سب برابر ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ رب العزت کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم کسی حالت میں ہوں، ہم گفتگو اونچی آواز سے کر رہے ہوں، آہستہ آواز سے کر رہے ہوں، چھپ کے کر رہے ہوں، اعلانیہ کر رہے ہوں، اللہ رب العزت کے سامنے سب چیزیں برابر ہیں۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ تو انہ علیم بذات الصدور، وہ تو ہمارے سینوں کے، ہمارے دلوں کی گہرائی میں جو ہم نے چیزیں چھپا رکھی ہیں، بولتے نہیں ہیں ہم، وہ بھی جانتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو پھر بتائیے اتنی اونچی شان والے، عظمت والے اللہ رب العزت کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ پھر اللہ رب العزت کی سچی جو جماعتیں ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، ان کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ رب العزت نے تو ہمارے لیے فرشتوں کو بطور نگران مقرر کر دیا ہے، وہ ہماری نگہبانی کرتے ہیں۔ ہر موقع پر اللہ کے یہ پہرے دار
ہمارا خیال رکھتے ہیں، جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ ہمارے اوپر مأمور ہیں، وہ ہر اعتبار سے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ان کو نوٹ کرتے ہیں، اور بعض جگہوں پر یہ اللہ کے فرشتے ہمیں بلاؤں سے دور کرتے ہیں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تجربہ زندگی میں بڑے بڑے تجربات ہوئے، آپ احباب کو بھی یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ کئی دفعہ ایسے ہوا انسان مشکل میں پڑا ہوا ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، اچانک اللہ رب العزت اس کا راستہ نکال دیتے ہیں، آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، مالی معاملہ ہو، سفر کے اندر کوئی پریشانی ہو اور دیگر معاملات ہوں، آپ خاموش پریشان بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کے فرشتے انسانوں کی شکل میں آپ کے سامنے آ جائیں گے اور آپ کی اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیشہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بہت بڑا قوموں کے عروج و زوال کا قانون اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ یہ عروج و زوال کیسے ہوتے ہیں؟ عروج و زوال کے پیچھے انسان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ اللہ نے یہ اصولی فیصلہ ارشاد فرما دیا کہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یاد رکھیے، دنیا کے اندر اگر عروج ہے تو جد و جہد سے ہے، محنت سے ہے، صراط مستقیم پر چلنے سے ہے، درست پالیسیاں تشکیل دینے سے ہے، اور اگر زوال ہے تو اللہ کے در کو چھوڑ کر جب انسانوں کے در پہ جائیں گے، انسانوں کے غلام بن جائیں گے، تو وہ انسان اپنا ظالمانہ سسٹم قائم کر لیں گے، جس کے نتیجے میں انسانیت کی ترقی رک جائے گی۔ اس ظلم کے نتیجے میں تمام تر سیٹ اپ سیٹ ہو جاتا ہے، سسٹم اپ سیٹ ہو جاتا ہے، سوچ اپ سیٹ ہو جاتی ہے، مائنڈ سیٹ اپ سیٹ ہو جائے گا۔ تو جب انسان کی سوچ ہی نہ رہی، شعور نہ رہا، اعلیٰ نظریہ نہ رہا، مجھے بتائیے کس طرح عمل و کردار ہوگا؟ آج یہی ہمارا مسئلہ ہے۔ ہم اس فرسودہ سوچ کے ساتھ جو پاکستان بنا 14 اگست 1947 کو اور آج تک جو ہمیں تعلیمی نظام دیا گیا، تربیتی نظام دیا گیا، وہ ون سائیڈڈ ہے۔ اس کا قرآن سے، اللہ رب العزت کی ذات اقدس سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو صرف اور صرف وہی نظام موجود ہے جو برطانیہ سے آیا تھا، وہی عدالتیں ہیں، وہی سیاسی نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام، وہی معاشی نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام، اور جس کے نتیجے میں ظلم ہو رہا ہے۔ تو بتائیے کس طرح تبدیلی آئے گی؟ اگر تبدیلی چاہتے ہیں تو پھر ہمیں جد و جہد کرنی پڑے گی، اور جب تک، یاد رکھیے پالیسی یہ ہے، جب تک قوم تبدیلی نہیں چاہتی اللہ رب العزت مدد نہیں فرماتے۔ ہم نے مختلف یہ دروس میں سنا ہے، پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت کے نبیوں نے آ کے حزب اللہ نے جد و جہد کی، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ یاد رکھو، جب ہماری جد و جہد نہیں ہوگی، سستی ہوگی، پست ہمتی ہوگی، اور آپس میں ہم دست و گریبان ہوں گے، ہم شیطانی راستے پہ چلیں گے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور پھر اللہ رب العزت کے مقابلے میں کوئی بھی مددگار ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں جد و جہد کے راستے کو اختیار کرنا ہے، ہمیں صراط مستقیم کو اختیار کرنا ہے، ہم نے اسی سسٹم پہ رہنا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، وہی جد و جہد رہنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
تمام ہمارے دنیا سے جانے والے جو احباب رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں ان کے صغیر کبیر گناہ معاف فرمائیں، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔